بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک اسپیشل ایپیسوڈ میں آپ کا بھائی حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک بہت معروف یوٹیوبر رجب علی اور ان کی جو مسز ہیں، اب چونکہ یہ میٹر پرسنل رہا ہی نہیں ہے، آپ سیل فون اسکرول کریں تو ہر جگہ ایک وائرل سے بھی بہت زیادہ یہ ویڈیو ہر جگہ جا رہی ہے۔ تو سوچا اس پہ تھوڑی سی ایز اے سوسائٹی، چونکہ اب ہر جگہ اس پہ ویڈیوز آ رہی ہیں تو یہ پرسنل کی حدود سے جو ہے وہ باہر نکل چکا ہے۔ آل میں کسی کی پرسنل لائف پہ تبصرہ کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اب یہ اس سے باہر جا چکا ہے، تو ایز اے سوسائٹی جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا ایک میسج سوسائٹی میں جا رہا ہوتا ہے، 2-4 منٹ اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو شادی ہے سوشل میڈیا سے شروع ہوتی ہے اور اینڈ بھی آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، سوشل میڈیا پہ ہی اینڈ ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ چونکہ اب میں خود بھی ایک بہت ہی ایک چھوٹا سا یوٹیوبر ہوں، شاید ابھی میں گنتی میں بھی نہیں آتا، تو 2-3 مہینے سے میں بھی ویلاگ بناتا ہوں۔ ہر چیز کو آپ کنٹینٹ کی نظر جب کر دیتے ہیں تو اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے، اور اللہ سے دعا کریں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دولت دے، چاہے وہ میں ہوں، آپ ہیں، بہت غنی کر دے، تو اس دولت کو سنبھالنے بھی آنا چاہیے۔ یعنی ایک وہ لوگ ہوتے ہیں، آپ لوگ بھی اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہوں گے، جو بائی برتھ ایک فیملی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہوتا ہے، تو ان کے لیے پیسہ جسٹ نارمل سی چیز ہوتا ہے۔ آپ ان کا بیہیویئر دیکھا کریں، وہ بڑے ایک ڈاؤن ٹو ارتھ، تو لائک وہ نئے نئے ایک رچ نہیں ہوئے ہوتے۔ اور ایک طرح کے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی شارٹ کٹ وے میں اللہ تعالیٰ بہت نواز دیتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کو سنبھال نہیں پاتے۔ تو جب آپ کامیاب ہو جائیں تو آپ کو اپنا پاسٹ نہیں بھولنا چاہیے، آپ کو اپنا پاسٹ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ دوستوں، ایک اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ ایک اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو ہر رشتے کو بیلنس کر کے لے کے چلے، اور اتنے گٹس اس میں ہونے چاہیے، چاہے اس کا کوئی اپنا ہو، سگا ہو، غلط کو غلط کہے اور صحیح کو صحیح کہے۔ یہ کوالٹیز آپ کو ہر مرد میں نظر نہیں آئے گی۔ چلے میں مردوں کی بات کر لیتا ہوں، بہت سے لوگوں کی بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ بات کر لیتے ہیں شادی کی۔ شادی ہم کیوں کرتے ہیں؟ شادی آپ کی زندگی کا ایک پارٹ ہے، زندگی کا مقصد نہیں ہے، زندگی کا ایک پارٹ ہے۔ پھر آگے آپ کی ایک نسل چلتی ہے آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، تو وہ بھی ایک لائف کی انجوائمنٹ ہے۔ شادی بندہ اس لیے کرتا ہے کہ خوشی ہوتی ہے، ایک پلیجر ہوتا ہے، آپ کی جو لائف ہوتی ہے وہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ گزارتے ہیں، اس میں نشیب و فراز بھی آتے ہیں، تو اس میں یہ میں کٹ ہو جاتا ہے۔ اگر میں ہوتا ہے تو وہ رشتہ پھر مر جاتا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، شاید سننے میں آپ کو بڑی عجیب سی لگے گی۔ آپ کہیں آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں تو دیکھیں ڈرائیونگ ٹیسٹ کتنا سخت ہوتا ہے، کتنا سخت ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ تو ایک بار دو بار میں اٹیمپٹ، تب جا کے آپ کو ایک ڈرائیونگ کا لائسنس ملتا ہے۔ تو جب ہم یہاں شادی کی عمروں کو پہنچتے ہیں تو عمومی طور پہ ہوتا کیا ہے؟ جب بچہ جوان ہو شادی کرا دو پکڑ کے، کوئی اور بات ہی نہیں ہے، بس شادی کرا دو، بس شادی کے بعد جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا۔ اچھا نہیں صحیح ہو رہا، بچہ کر لو، صحیح ہو جائے گا۔ اس چکر میں وہ جس نے نہیں صحیح ہونا ہوتا نا دوستوں، آپ ایک بات یاد رکھیے گا، وہ کبھی نہیں صحیح ہوتا۔ آپ نے ہر چیز کو یار ویلاگ کی نظر کر کے آپ نے اپنا رشتہ ختم، بالکل ختم کر دیا۔ آپ جب شادی کرتے ہیں، چلے میں لڑکوں کی بات کر لیتا ہوں، تو نکاح کرتے ہیں۔ نکاح ہم کیوں کرتے ہیں؟ کہ بھائی دین میں ہے، ہم اسی کو فالو کرتے ہیں، لیکن اس سے آگے دین نے کیا بولا ہے وہ ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں، بالکل بھول جاتے ہیں۔ پھر میں یہ جو میں ہے نا انسان کی،
یہ اس کو لے ڈوبتی ہے۔ اور جب آپ کے پاس اتنی دولت آ جاتی ہے کہ آپ اس میں اتنے مطلب کھو جاتے ہیں کہ بس آپ کو ایک پرٹیکولر لوگ ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ میں ان کے ایک دو کلپس دیکھ رہا تھا کہ یار وہ میری وائف جو ہے وہ میرے امی ابو کے لیے کھانا نہیں بناتی، یعنی ایک لڑکی جو پڑھ لکھ رہی ہے اور شادی اچھے سے ہو رہی ہے، اس پہ اچھے اچھے جوڑے ووڑے پہنے جا رہے ہیں، یعنی آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے ہمیں وہ کھانا بنا کے دے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ اگر ہم بحیثیت مسلمان دین کی بات کر لیں اس تو کہیں بھی نہیں لکھا۔ شادی ایک بہت ہی دوستوں مقدس رشتہ ہے، یہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو بھی میٹر ہو میاں اور بیوی کوشش کریں آپس میں بیٹھ کے اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے ریزالو کریں۔ اس کو کہتے ہیں جنٹل مین، اس کو کہتے ہیں حقیقی معنوں میں کہ ایک مرد۔ اور یہاں میں دیکھتا ہوں کہ آپ اپنی وائف کو ہی نہیں سنبھال سکے، یعنی ہر جگہ آپ کو جسٹ اپنے پیرنٹس سسٹر پیرنٹس اچھی بات ہے، میں کہتا ہوں دین نے جتنا کہا ہے نا بس اتنی خدمت کر لو بھائی، زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ جب کسی فیمیل کو، آپ جب کسی کی بیٹی کو لاتے ہو تو کوئی بھی لوارث تو نہیں ہوتا، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ وہ چلیں آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں، وہ آپ کے بہاف پہ، وہ جسٹ آپ سے کنیکشن آپ کے نکاح میں وہ آتی ہے، باقیوں کو تو وہ بعد میں جانے گی۔ تو چیزوں کو ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن اچھا میں یہاں حیران ہوتا ہوں جو بڑے ہوتے ہیں سو کالڈ بڑے، ان کا کیا ایک سٹینڈ ہوتا ہے کہ بچوں کا رشتہ اگر خراب ہو رہا ہے، ویسے تو بڑوں کو اتنی جلدی بیچ میں نہیں آنا چاہیے، لیکن جب دیکھ رہے ہیں کہ پانی آپ بیچ میں ہیں، آپ صلح صفائی کروائیں۔ لیکن چونکہ ایک سائڈ میں دیکھ رہا ہوں کہ فائنینشلی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے ایک سائڈ، تو بس وہ ایک طاقت کا نشہ، اور یہ ہے کہ اس چکر میں آپ نے اپنی اتنی جو ذاتی لائف ہے اس کو بھی پبلک کر دیا۔ تو ظاہر ہے جب ایک انسان خود ہی ہر چیز پبلک کر دے تو میں نے سوچا اس پہ تھوڑی سی بات کی جائے۔ یہاں اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں دوستو، ویڈیو شاید لمبی ہو رہی ہے، یہاں آ کے جو تعلیم ہے نا وہ ہار گئی، دولت جیت گئی۔ مجھے کیسے؟ اس دن کے لیے کہتے ہیں کہ یار ایجوکیشن جو ہے نا وہ ایک انسان میں دور سے ہی نظر آ جاتی ہے، وہ اس کی پرسنالٹی میں جو ہے وہ جھلکتی ہے کہ آپ کو جو مسئلے ہیں، ایک اچھا انسان ہو جو مسئلوں کو ریزالو کرے، نہ کہ اس کو اور ہائپ دے آپ کو آپ کے دوست عزیز والدین عزیز پہ۔ تو جو آپ کی وائف ہے جو کہ آپ کے بچے کی ماں بھی، اچھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، یعنی آپ کی جب اولاد ہو جاتی تو اس سے آپ کو بڑی محبت ہے، جس نے اس کو جنا ہے وہ ہی نہیں، وہ آپ کو نہیں اچھی لگ رہی، یہاں آ کے میری عقل رک جاتی ہے۔ اچھا ہمارے یہاں کیا ہے، چلیں ٹھیک ہے آپ الگ بھی ہو رہے ہیں، کیچڑ اچھالیں گے ایک دوسرے پہ، یہ بڑا عجیب سا کلچر ہے۔ بہت ہی کوئی کم لوگ میں نے دیکھے ہوں گے جو عزت صلح صفائی سے کیچڑ اچھال رہے، اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا۔ کس گھر میں باتیں نہیں ہوتی؟ آپ کا دین تو یہ کہتا ہے کہ بھائی آفٹر میرج آپ سیپریٹ رہو، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ماں باپ سے دور ہو رہے ہو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو بہت نوازا آپ سامنے گلی میں شفٹ ہو جاؤ۔ یہ تو ہم نے معاشرہ ایک ایسا بنا دیا کہ شادی کے بعد شاید لڑکا اس کا ہو گیا اس کا ہو گیا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آئی ایم میرڈ، آئی ایم اے فادر، آئی ایم اے ہسبینڈ، آئی ایم اے سن، اور آج ساری چیزوں کو بیلنس لے کے چلتے ہیں۔ ہم چار بھائی ہیں جن میں سے ہم تین بھائی میرڈ ہیں، الحمدللہ اپنی زندگی بیلنس کر کے ملتے ہیں، واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ایک لائف۔ لیکن آپ ہر معاملے کو جب وی لاگ کی نظر کر دیتے ہیں تو اینڈ یہی ہوتا ہے۔ میں لڑکیوں سے مخاطب ہوں کہ جب یہ شادی ہو رہی تو آپ نے دیکھا وہ پیسے کی برسات، ٹھیک ہے ہر انسان کی پرسنل لائف، اب اینڈ پر آپ لوگ کیا بولیں گے ایز اے سوسائٹی؟ جب کوئی ایک ینگ بچی یا بچہ یہ ان کا ویلاگ دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ کیا لرن کر رہا ہوتا ہے؟ وہ کیا میسج لے رہا ہوتا ہے کہ یار شادی جو کہ ہمارے دین میں اتنا مقدس، اللہ نے بار بار ذکر کیا کہ ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اپنی زندگی گزار کے دکھائی کہ آپ کا بیہیویئر گھر میں کیسا ہونا چاہیے، آپ کا بیہیویئر آپ کی وائف کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ کوئی اختلافات ہیں آپ کمرے میں بیٹھے ان کو ریزالو کریں،
لیکن ہم لوگوں نے تو ان پہ روشنی ڈالنا ہی چھوڑ دی ہے۔ یعنی آپ اتنے جنٹل مین ہوتے تو اس معاملے کو آپ ریزالو کرتے اور سوسائٹی کو ایک اچھا پیغام دیتے۔ چلے نہیں بھی بن رہی، لیکن اتنا کیچڑ اچھالنا، یہ کرنا وہ کرنا، جذباتی پن، دولت کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے، تو یہاں میں کہوں گا کہ یار جو تعلیم ہوتی ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ اور میں لڑکیوں کو بھی بولوں گا، آپ جب بھی اپنی زندگی میں شادی کا فیصلہ کریں بہت سوچ سمجھ کے کریں۔ بہت سوچ سمجھ کے مطلب کہ یہ نہیں ہوتا کہ کرے ہی نہیں، نہیں، سوچ سمجھ کے، اور ایک انسان کو ٹائم دیں۔ یہاں جلد بازی ہوتی ہے، یہاں جلد بازی کیا ہوتی ہے، وہ بات پکی کرو، بات پکی کرو، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو وہیں سے اشارے ملنے لگ جاتے ہیں کہ یار ویدر آئی لیو اور ناٹ، کہ میں فلاں انسان کے ساتھ رہ پاؤں گا یا رہ پاؤں گی یا نہیں۔ تو آپ لوگوں کا کیا اس پہ جو ہے وہ اوپینین ہے؟ آپ لوگ کومنٹس میں چاہیں تو شیئر کر سکتے ہیں۔ تو بہت دیکھیے کتنے اچھے اچھے ولاگرز ہیں، کتنا ڈیسنٹ کنٹینٹ بناتے ہیں جو کہ اپنی پرسنل لائف کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، وہ بھی کامیاب ہیں۔ میں اگر اپنی بات کروں تو یار مجھے ڈیلی بیسس پہ پتہ نہیں کتنے مشورے آتے، فات یہ کر لو، جن کو میں ایک کان سے ہی سن کے وہیں سے نکال دیتا ہوں۔ آئی نو واٹ از گڈ اور بیڈ۔ تو یہ میری ایک رائے تھی کہ آپ اس معاملے کو ہینڈل نہیں کر پائے اور کیچڑ اچھالنا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بھائی آپ کی جو وائف ہیں، کہاں یہ لکھا ہے کہ یار وہ آپ کے ماں باپ کی خدمت؟ ایسا تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے دین میں۔ آپ اپنے پہ اس بات کو رکھ کے سوچیں، میں اپنے بات کو رکھ کے سوچوں کہ یار میرے فادر ان لا، میں ان کی خدمت کروں تو کیا مجھے کیسا لگے گا؟ ایک ایک مرد کو تو شاید غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے، ایگو بھی ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے اس پاک مقدس رشتے کو ایگو کی نظر کر دیا، جذبات کی نظر، طاقت کی نظر کر دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں میری شادی تو میری والدہ نے کرائی تھی، مطلب جو بڑوں کا کردار ہے نا وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ چونکہ بیٹا کماؤ ہے تو سب ایک سائڈ پر ہو جاؤ، وہ جو تھوڑی فائنینشلی ویک بچی ہے، لڑکی ہے، اس کو سائڈ پہ مارو۔ لیکن اللہ کے یہاں جو ہے نا وہ حساب ضرور ہے، اور ہر عروج کو زوال ہے دوستوں، ہر عروج کو جو ہے وہ زوال ہے۔ سوچا اس پہ چھوٹی سی ایک ویڈیو بنائی جائے۔ ملتے ہیں پھر آپ سے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔